بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، تقدیر یا ڈیسٹنی ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں انسانی ذہن انتہائی الجھن کا شکار رہتا ہے۔ اسی موضوع پر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری کی روشنی میں ایک ویڈیو میں پہلے اپلوڈ کر چکا ہوں، تاہم اس میں شکایات تھیں کہ بیک گراؤنڈ میوزک ڈسٹرب کر رہا ہے۔ اسی موضوع پر میں صرف ایک نظم کا سہارا لیتے ہوئے اس کانسیپٹ کو واضح کرنے کی کوشش کروں گا۔ ضرب کلیم میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے فلسفے سے ماخوذ کر کے ایک نظم لکھی ہے جس کا عنوان ہے تقدیر۔ ابلیس اور یزداں یعنی اللہ تعالیٰ اور شیطان یا ابلیس کے درمیان ایک مکالمہ ہے، جس میں بنیادی طور پر شیطان یہ شکوہ کرتا ہے اللہ میاں سے کہ اللہ میاں، آدم کو سجدہ کرنا میرا ڈیسیژن تو تھا ہی نہیں، اصل میں آپ نے میری قسمت یا تقدیر میں لکھا تھا کہ میں آدم کو سجدہ نہ کروں، اس لیے آپ نے مشیت میں لکھا تھا، اس لیے میں نے سجدہ نہیں کیا۔ جس کے اوپر اللہ تعالیٰ اس سے اس مکالمے میں پوچھتے ہیں کہ اے ابلیس، تجھ پر یہ راز کب کھلا کہ آدم کو تو نے سجدہ نہیں کرنا اور یہ میری مشیت میں ہے؟ یہ راز جب تو انکار کر چکا تھا اس کے بعد کھلا ہے یا اس سے پہلے کھلا ہے؟ اس سوال و جواب سے سادہ طریقے سے انسان کو یہ بات اس مثال سے سمجھ آ جاتی ہے کہ تقدیر کا جو کانسیپٹ ہے وہ دراصل ہے کیا۔ تو صاف الفاظ میں یہ مکالمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ابلیس، اے خدائے کن فکاں، مجھ کو نہ تھا آدم سے بیر، آہ وہ زندانی نزدیک و دور و دیر و زود۔ اے اللہ، اے خدائے کن فکاں، مجھ کو آدم سے کوئی بیر یا دشمنی نہیں تھی، آہ بیچارہ وہ زندانی یعنی قیدی، نزدیک و دور ٹائم اینڈ سپیس، دیر و زود یعنی ٹائم اینڈ سپیس کا قیدی، مجھے اس سے کیا لینا دینا، وہ تو بڑی چھوٹی خود قیدی تھا ٹائم اینڈ سپیس کا، تو مجھے زمان و مکان کے اس قیدی سے کوئی دشمنی نہیں تھی۔ حرف استکبار یعنی تکبر کا جو حرف تھا وہ تیرے سامنے ممکن نہ تھا، اٹ واز امپاسبل کہ میں آپ کے سامنے انکار کرتا، ہاں مگر تیری مشیت میں نہ تھا میرا سجود۔ یس، یہ ہے کہ آپ کی مشیت یا ارادے میں تھا ہی نہیں کہ میں آپ کو سجدہ کرتا، آپ نے میری قسمت میں لکھ دیا تھا کہ میں یہ سجدہ نہیں کروں گا۔ اس پر یزداں کی طرف سے جواب ہے کہ کب کھلا تجھ پر یہ راز، انکار سے پہلے کے بعد؟ اے شیطان، تجھے یہ کب پتہ چلا کہ میری مشیت میں ہے کہ تو اس کو سجدہ نہیں کرے گا آدم کو؟ انکار کرنے سے پہلے تجھے پتہ تھا کہ میری مشیت یہ ہے یا انکار کرنے کے بعد تجھے پتہ چلا؟ تیری تجلی سے اس پر شیطان کہتا ہے کہ یعنی وہ جواب دیتا ہے کہ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ یہ آپ کی مشیت ہے۔ یہیں پہ وہ سب سے بہترین نقطہ ہے اس تقدیر کو سمجھنے کا کہ یہ اللہ کے علم میں ہے کہ یہ انسان یا یہ جن ان آرڈرز کو کیسے لے گا، انہیں اوبے کرے گا یا ڈس اوبے کرے گا۔ یہ پری نالج اللہ کی ڈومین ہے، اس کا علم اتنا وسیع ہے کہ اس کے نالج میں ہے کہ انسان یہ کورس آف ایکشن لے گا یا یہ کورس آف ایکشن لے گا۔ لیکن انسان کے لیے آرڈرز کیا ہیں، جس کو علامہ اقبال ایک اور جگہ میں فرماتے ہیں کہ تقدیر کے پابند نباتات و جمادات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند۔ انسان یا جن دو مخلوقات ہیں جن کے لیے آرڈرز ہیں کہ وہ اچھا کام کریں اور برے سے بچیں۔ تو نقطہ یہاں پہ یہ ہے کہ جب اللہ میاں نے آرڈر دیا کہ سجدہ کرو، تو شیطان اس کے اوپر لیم ایکسکیوز یا جھوٹا بہانہ بنا کے کہتا ہے کہ اللہ میاں، آپ نے میری تقدیر میں لکھا تھا کہ میں سجدہ نہ کروں، تو میں کس چیز کا قصوروار ہوں؟ اس پہ اللہ میاں اس سے پوچھتے ہیں کہ جب میں نے آرڈرز دیے تھے کہ سجدہ کرو، تو کیا آپ کو اس سجدے سے انکار کرنے سے پہلے پتہ تھا کہ سجدہ نہ کرنا میری تقدیر میں لکھا ہے، یا اس کے بعد میں آپ کو پتہ چلا کہ تقدیر ایسی تھی؟ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے پہلے سے نہیں تھا علم۔ تو پہلے کیا لاگو ہوا کہ جو آپ کو آرڈرز ہیں اچھائی کرنے کے، برائی سے بچنے کے، حرام کاموں سے بچنے کے، غلط راہوں پہ چلنے سے، جب یہ آرڈرز ہیں تو ان آرڈرز کو فالو کرنا آپ کا کام ہے، وہ آپ فالو کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ یہ پری نالج اللہ میاں کے پاس ہے۔ آپ ایک ٹیسٹنگ گراؤنڈ میں زندگی میں ہیں،
آپ کے لیے آرڈرز ہیں فالو کرنے کے، وہ آپ کرتے ہیں نہیں کرتے، آپ اس کو تقدیر پہ بلیم نہیں کر سکتے۔ اس کے بارے میں علامہ نے پھر جو مزید وضاحتیں دی ہیں کہ جو تقدیر کے بارے میں ہے کہ جی انسان اگر اپنی خودی کو ایکسپلور کرتا ہے تو وہ اپنی تقدیر کا بھی کنٹرولر بن جاتا ہے۔ ایام کا راکب نہیں، ایام کا مرکب نہیں، راکب ہے قلندر، اور خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ تمام بات چیت میں اپنی پہلے والی ویڈیو جو تقدیر کے عنوان پہ ہے اس میں کر چکا ہوں، تاہم مختصراً اس نظم کی روشنی میں تقدیر کا فلسفہ بڑی آسانی سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ محی الدین ابن عربی کے کلام سے ماخوذ اس نظم میں بیان کیا ہے۔ شکریہ۔